بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو دا سیرہ سیریز کی 10ویں قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ قسط بہت ہی ورسٹائل ہونے والی ہے۔ اس میں آپ کو رلانے والے واقعات بھی ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے بھی، ایسے واقعات کہ جن میں نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو لگام دینے کے لیے ایک عجیب و غریب مخلوق کو بھیجا گیا تھا۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناؤں گا جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ میری زندگی کے سخت ترین دن تھے، اور وہ واقعہ بھی کہ جب آپ علیہ السلام کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور پھر آخر میں ایک ایسا واقعہ بھی کہ جسے سن کر شاید آپ روئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اور اس قسط کا آغاز ہوتا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 سے۔ الشعراء کی جب آیت نمبر 214 نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک حکم تھا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک دعوت ارینج کی کہ جس میں آپ کے رشتہ داروں میں سے تقریباً 40 لوگوں نے شریک ہونا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس دن کھانے میں تقریباً 1 کلو بکری کا گوشت تھا اور گندم کی بنی ہوئی روٹی تھی، اور ساتھ برتن میں تھوڑا سا دودھ بھی۔ لیکن کھانا تقسیم کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے گوشت کو دانتوں سے تھوڑا سا کاٹا اور پھر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا، کہ جس کے بعد پھر ہم نے سب میں کھانا تقسیم کیا۔ اور علی بن ابی طالب بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے سے کھانے سے پیٹ بھر کر کھاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک انسان جتنا کھا سکتا تھا اس نے اس دن اتنا کھایا، ہر بندے نے جی بھر کر کھایا۔ اور جب سب لوگ کھا پی چکے تو ابو لہب بولا کہ واہ محمد، آج تو بہت ہی زبردست جادو دکھایا ہے، نقل کفر نباشد۔ اپنے چچا کی اس بات پر نبی علیہ السلام خاموش رہے، اور دوسرے دن پھر اسے اسی طرح سب کو کھانے پر بلایا، اور ابو لہب نے ایک مرتبہ پھر سے ایک ایسی بات کہی۔ نبی علیہ السلام پھر سے خاموش رہے، جبکہ تیسرے دن جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اس دن نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پھر اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو اکلوتے اللہ کی طرف بلاؤں، تو کیا آپ میں سے کوئی میرا بھائی بن کر میری مدد کرے گا؟ لیکن نہ تو کوئی کھڑا ہوا اور نہ ہی کسی نے حامی بھری، مگر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو آف کورس اس وقت نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں بہت چھوٹے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہ لوگ ایکچولی اس پر ہنسنے لگے اور ابو طالب سے بولے کہ واہ ابو طالب، اب تمہارے چھوٹے بیٹے کی بات بھی ہمیں ماننی ہوگی۔ ابو طالب نبی علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا بھی تھا کہ محمد، آپ کا جو بھی دین ہے آپ اسے اپنے تک رکھ لیں، چلیں اگر آپ کو کوئی ساتھی یا مددگار چاہیے تو میرے بیٹے علی کو کہہ دیا کریں، لیکن مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ ابو طالب تو پھر بھی ہمدردی اور محبت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دے دیا کرتے تھے، لیکن دوسرا چچا ابو لہب، وہ تو کوئی اس قدر شدید دشمن بن گیا تھا، حتیٰ کہ تیسرے دن بھی سب لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ لوگوں، کھانے پینے والی بات سے ہی اندازہ لگا لو کہ یہاں کتنا بڑا جادو دکھایا جا رہا ہے۔ بنی کنانہ کے بازار میں ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے آگے چلتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگوں، کہہ دو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جبکہ پیچھے پیچھے ابو لہب چلتا چلا آ رہا تھا اور کہے چلا جا رہا تھا کہ لوگوں، وَلَعُوذُ بِاللَّہ، اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ لات اور عزیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف نبی علیہ السلام کا بلکہ ابو لہب اللہ کے پیغام کا بھی بہت مذاق اڑایا کرتا تھا۔ مثلا ایک دن ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بولا کہ ہندہ، محمد نے تو طرح طرح کی چیزوں کا وعدہ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جنت ملے گی، کبھی کہتے ہیں کہ نعمتیں ملیں گی، اور پھر موکری کے سے انداز میں اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر بولا کہ میرے ہاتھ تو خالی ہیں، یہ دیکھو کہاں ہیں نعمتیں، کہاں ہیں جنتیں، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس پر سورہ مسد کی یہ آیت نازل ہوئی تھی
کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ ابو لہب کی ایک بیوی بھی تھی جسے ویسے تو ام جمیل کہتے تھے، لیکن اس کا اصل نام عورہ یا پھر اروا تھا، لیکن قرآن پاک نے اسے حمالۃ الحطب کہہ کر بلایا ہے، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی، کیونکہ وہ مکہ سے باہر بیابانوں میں جا کر نبی علیہ السلام کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ لکڑیاں لاتی کہ جن میں کانٹے ہوا کرتے تھے، اور پھر انہیں آپ علیہ السلام کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ ابو لہب کے بارے میں ہاتھ ٹوٹنے والی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو شدید غصے میں بھری ہوئی آئی، اور اس وقت نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسے آتا دیکھ کر ابو بکر تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی ہی بد زبان عورت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ آ کر آپ کو بہت برا بھلا کہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے الاسراء کی 45 نمبر آیت پڑھی کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ابو بکر بتاتے ہیں کہ اسی وقت ایک فرشتے نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا پر کھڑا کر کے آپ کو چھپا لیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اروا کو وہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ شدید غصے میں بولی کہ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ اگر آج وہ مجھے نظر آ گئے تو یہ ان کے چہرے پر پھینکوں گی، اور پھر زمین سے پتھر اور مٹی اٹھا کر مجھے دکھاتی ہوئی اور چیختی چلاتی بولتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی۔ ابو لہب کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، یعنی دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی تھی، اور یہ لوگ طرح طرح کی چیزیں نبی علیہ السلام کے گھر میں پھینکا کرتے تھے۔ کبھی بکریوں کی آلائش پھینک دیتے، کبھی کھانے کی طرف نشانہ لگا کر کوئی چیز پھینک دیتے، اور بعد میں نبی علیہ السلام لکڑی سے گھسیٹ کر اس شے کو گھر سے باہر نکالتے تھے۔ لیکن ابو لہب تو مکہ کا صرف ایک شخص تھا، جبکہ اس کے علاوہ 25 سے 30 سردار اور بھی تھے کہ جو ہر روز آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کی بات کرتے تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگ جاتے، کبھی کہتے کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو عراق کی طرح یہاں بھی نہریں اور باغات اگا کر دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت عراق پرشین امپائر کے انڈر تھا اور اپنی لیجنڈری داستانوں کی وجہ سے عرب میں بہت مشہور تھا۔ کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو پیچھے کر کے مکہ کا ایریا بڑا کر دیں، کبھی کہتے کہ قصی ابن کلاب کو زندہ کر دیں تاکہ وہ آپ کی گواہی دے دے، کبھی کہتے کہ یمامہ علاقے کا ایک آدمی ہے رحمان کہ جو آپ کو معاذ اللہ یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے، کبھی کہتے کہ کسی ایسے فرشتے کو بلائیں کہ وہ مکہ کی جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے وہ چیز سونے کی بن جائے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو نبی علیہ السلام کی پھپھو عاتقہ کے بیٹے نے کہا کہ محمد، میں تو تب تک آپ کی بات نہیں مانوں گا جب تک آپ میرے سامنے اڑ کر آسمان پر نہیں چلے جاتے، وہاں سے کوئی کتاب لے کر نہیں آ جاتے، اور اس کے علاوہ کم سے کم 4 فرشتے بھی کہ جو آپ کو واپس چھوڑنے آئیں اور پھر آ کر مجھ سے بات بھی کریں، تب تک میں نہیں مانوں گا۔ یوں کس قدر عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے وہ لوگ، اور صاف ظاہر ہے کہ they did not even mean it۔ وہ یہ باتیں آپ کو صرف تنگ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک مطالبہ کچھ حد تک سنجیدہ ہوتا تھا کہ محمد صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ ان کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اچھا تو اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو گیا تو کیا پھر اللہ کو ایک مانو گے؟ کہتے ہاں۔ اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ، صفا تو سونے کا ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو انہیں وہ سزا ملے گی کہ جو آج تک دنیا میں کبھی کسی اور کو نہیں ملی، لہٰذا فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی صفا کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان کی توبہ کا دروازہ کھلا رہے تو اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر حجت تمام ہو جائے گی۔ اور تب نبی علیہ السلام نے ان کی ہدایت اور توبہ کے لیے دعا کی تھی۔ لیکن قریش تو جیسے توبہ نہ کرنے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک سردار تھا نضر ابن حارث۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کے علاوہ مکہ میں جو ذہین ترین کافر شخص تھا وہ یہ تھا، نضر ابن حارث۔ اس نے دنیا دیکھ رکھی تھی،
رستم اور اسفندیار وغیرہ کی داستانیں جانتا تھا۔ بادشاہوں سے اس کے ذاتی تعلقات ہوا کرتے تھے، اور بیسکلی یہی وہ شخص تھا کہ جو بعد میں مدینہ کے احبار یہودیوں کے پاس جا کر ان سے 3 سوالات لے کر آیا تھا۔ آج میں آپ کو ان سوالات کے متعلق بتاؤں گا بھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ حیرہ گیا۔ حیرہ یعنی پہاڑوں پر بنی ہوئی پرشین امپائر کی ملٹری آؤٹ پوسٹس اور قدیم لائبریریز۔ وہاں جا کر امپائر کے قدیم پرشین بادشاہوں کی داستانیں سیکھ کر آیا، اور جب بھی نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تو دوسری طرف یہ شخص اپنے سکرولز اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور قدیم بادشاہوں کے واقعات سنانے لگ جاتا اور بولتا کہ یہ لو، میرے پاس تو اس سے بھی بہتر کہانی ہے۔ اللہ مستعان۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو یہ لوگ کئی بار اکٹھے ہو کر گئے تاکہ انہیں کہہ سکیں کہ آپ محمد کو روکیے، بلکہ ایک مرتبہ تو اپنے ساتھ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو بھی لے گئے اور بولے کہ ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، جنگجو ہے، تیر انداز ہے، بہترین عربی بولتا ہے، آپ محمد کی جگہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو ابو طالب بڑے ہی اداس ہوئے اور بولے کہ تم مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو تاکہ اسے میں پالوں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو تاکہ تم اسے شہید کر دو۔ اس رات ابو طالب کعبہ کے پاس بیٹھے، بے تحاشا روئے، اور ایک ایسا مرثیہ کہا کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی مثال صرف اور صرف وہ معلقات تھے کہ جو کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ کعبہ کے اندر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے کہ جنہیں 7 معلقات کہتے ہیں کیونکہ وہ لٹکے ہوئے تھے، اور ان معلقات پر عرب کی ٹاپ کی شاعری لکھی ہوئی تھی۔ اور اس رات ابو طالب نے جو مرثیہ کہا، کہتے ہیں کہ اگر معلقات کو کسی چیز نے ٹکر دی ہے تو وہ اس رات ابو طالب کی لکھی ہوئی شاعری تھی۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے بھی وہ مرثیہ دیکھا، اسے پڑھا، اور ماننا پڑے گا کہ اسے پڑھ کر انسان کا دل ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس چھوٹی سی پونے گھنٹے کی ویڈیو کے اندر میں وہ مرثیہ تو نہیں سنا سکتا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ کہ جو مکہ میں گزرا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ عتبہ اور عتیبہ نام کے 2 بھائیوں سے ہوا تھا۔ کفار نے وہ رشتہ بھی ختم کروا دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ عتیبہ نبی علیہ السلام کے گھر آیا، اور آپ علیہ السلام کے جو پہلے ہی بیٹیوں کی وجہ سے صدمے میں تھے، عتیبہ نے ادھر کھڑے ہو کر بہت بدتمیزی کی، اور پھر جاتے جاتے ایک بات بولی کہ نہ صرف یہ بلکہ میں سورہ نجم کا بھی منکر ہوں۔ یہ بات اس نے کیوں بولی ابھی آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن عتیبہ کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اور عتیبہ نے دروازے سے نکلتے نکلتے یہ بات سن لی، اور لیٹ می ٹیل یو کہ اسی وقت اسی رات اس کے دل میں بے تحاشا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد کسی کام سے اسے لیوانت یعنی شام جانا پڑا، لیکن وہاں بھی اس کے دل میں نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ اے میرے رب، اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ لہٰذا اس نے ٹریڈ کاروان میں موجود دوسرے لوگوں کو کہا کہ سنو، آج رات میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ مجھے درمیان میں سونے دو۔ انہوں نے اس کی بات مان لی، لیکن اسی رات قافلے میں ایک شیر گھس گیا کہ جس نے کسی اور کو نہیں چھیڑا بلکہ سونگتا سونگتا خیمے کے بالکل درمیان تک گیا اور عتیبہ کو وہیں چیر پھاڑ کر واپس چلا گیا۔ لیکن ان تمام ہرزہ سرائیوں کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی قریش کے لیے مجموعی طور پر کلیکٹیولی کوئی بددعا نہیں کی ایکسیپٹ ون ٹائم، کیونکہ اس دن قریش نے ہر حد پار کر دی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ لوگ کسی جلوس کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے شور مچاتے ہلڑ بازی کرتے چلتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ایک ٹوکری تھی کہ جس میں کسی جانور کی اوجڑی بھری ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت ان ظالموں نے، ان زندیقوں نے اوجڑی سے بھری ہوئی وہ ٹوکری آپ علیہ السلام پر الٹ دی کہ جو آپ کے اوپر آ کر رک گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں،
جبکہ دوسری طرف نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے بابا کے اوپر گری اس چیز کو دور کیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس حرکت کا بدلہ اب تو ان سے لے، اے اللہ عتبہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ شیبہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ ابن ہشام سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ عقبہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ امیہ سے بدلہ تو لے گا، اے اللہ عمارہ سے بدلہ تو لے گا۔ اور ابو الفدا بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ کہ جو ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، جیسے جیسے نبی علیہ السلام ان کے نام لے رہے تھے ویسے ویسے ان کی ہنسی غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، because they knew it that they had crossed all the limits۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے ہر حد پار کر دیا، اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت میں ان تمام سرداروں کا کیا کیا انجام ہوا ہے۔ ایک کو ایسا ہیٹ سٹروک ہوا کہ وہ کہے چلے جا رہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ اور کتنا پانی پیو گے، لیکن وہ پانی پر پانی پیے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا معدہ پھٹ گیا۔ 6 لیٹر پانی معدے کو پھاڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر ایک نے ایسی کوئی مچھلی کھا لی کہ جو زہریلی تھی، could be anything، لائن فش، پفر فش، سٹون فش۔ اس مچھلی کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا، یہاں تک کہ اس کا گوشت پھٹنا شروع ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک تیر بناتے ہوئے اس کے ہاتھ میں معمولی سی خراش آ گئی کہ جو کوئی بہت بڑی خراش نہیں تھی، لیکن اس کی بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی تھی، خون پر خون بہے چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سارا جسم نیلا پڑ گیا، اور ایک سینگوینیشن یعنی جسم سے مکمل خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک بارش ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اور کسی گھاٹی میں اترا تو اچانک چیخنے لگا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا، حالانکہ کہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ But he wasn't lying، واقعی اسے کسی چیز نے کاٹا تھا، کیونکہ اس کا پاؤں سوجنا شروع ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ سوج کر ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اور اسی تکلیف سے چیختے چیختے پھر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے 4 ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں مرے تھے، اور مرتے مرتے وہ چلا رہے تھے کہ محمد کے رب نے ہمیں مار دیا، اللہ مستعان۔ آف کورس ان لوگوں کی اموات فوراً ہی نہیں ہو گئی تھیں، ان میں وقت لگا تھا، اور ابو جہل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہیں بدر میں جا کر جہنم واصل ہوا تھا، لیکن ایونچولی سب کی موت اسی طرح ہوئی تھی، اور کچھ کی تو اس سے بھی بری حالت میں۔ مثلا امیہ ابن خلف، وہ تو اللہ معاف کرے بہت ہی بری حالت کے ساتھ مرا تھا۔ نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے میں، آپ کو پریشان کرنے میں ان لوگوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ایسی تھی کہ جو وہ کبھی نہیں کر سکے تھے، حالانکہ انہوں نے کوشش ضرور کی تھی، اور وہ چیز تھی نبی علیہ السلام پر ایک قاتلانہ حملے کی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن آج آپ اس واقعے کو بالکل ہی ایک نئے اینگل سے دیکھنے والے ہیں، اور آپ نے یہ واقعہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ابو جہل ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ جان لے لی جائے، اس کے نزدیک یہی ان کے مسئلے کا حل تھا۔ تو ایک دن وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ کل جب محمد کعبہ آئیں گے تو میں ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ان پر پھینک دوں گا تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، اور ہم لوگ سکون سے پھر اپنے پرانے خداؤں کی عبادت جاری رکھ سکیں گے۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کعبہ آئے، اور آپ علیہ السلام کے چچا عباس بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سورہ علق کی تلاوت کر رہے ہیں، تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی، کوئی ابو جہل کو بتا رہا تھا کہ وہ رہے محمد، اور ابو جہل غصے میں بھرا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر آپ کی طرف آنے لگا، جبکہ نبی علیہ السلام العلق کی 6 آیت پڑھ رہے تھے کہ انسان سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پھر محمد نے اگلی آیات پڑھی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ اور عباس کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ سرکش انسان سے مراد ایگزیکٹلی
ابو جہل ہے۔ اور ابھی میں آگے بڑھ کر درمیان میں آنے ہی والا تھا کہ اسی وقت ابو جہل چیخیں مارتا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچاتا ہوا پیچھے کی طرف پلٹا اور واپس بھاگ کھڑا ہوا، اور میں نے محمد کو دیکھا کہ وہ 13ویں آیت پڑھ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، اس کی جھوٹی گناہگار پیشانی سے۔ بلا لے وہ اپنے مجلس والوں کو، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آپ سنیں گے ایکچولی ہوا کیا تھا۔ واپس جانے پر لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو کہتا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ سے بھرا ہوا ایک بڑا سا گڑھا آ گیا تھا، اور اس میں بڑے بڑے بے تحاشا خوفناک پر تھے، اور ایک انتہائی بھیانک اونٹ کہ جو ہر طرف چیختا چلاتا بھاگ رہا تھا، اور اچانک وہ مجھے کاٹنے کے لیے آگے دوڑا۔ یہ تھی ابو جہل کی سٹیٹمنٹ۔ اور اب اگر آپ العلق کی آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی اس نے دیکھا کیا تھا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبانیہ فرشتوں کی ایک انتہائی پراسرار کلاس کا نام ہے، پراسرار لیکن انتہائی پاورفل، اس قدر پاورفل کہ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹتا تو وہ فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، اور مکہ والے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے۔ زبانیہ آگ کے گڑھے میں موجود بڑے بڑے پروں والے فرشتے۔ زبانیہ دیکھنے میں کیسے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سعودی وزارت مذہبی امور نے ان کے متعلق یہ انٹرپریٹیشن دی ہے کہ زبانیہ فرشتوں کی ایک کلاس کا نام ہے کہ جس میں 19 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ سورہ مدثر میں ان کے متعلق 2 ہنٹس دیے گئے ہیں، صرف 2 ہنٹس۔ ایک تو یہ کہ یہ کتنے فرشتے ہیں، اور دوسرا ہنٹ یہ کہ یہ رہتے کہاں ہیں؟ سقر میں۔ اور المدثر خود بتاتی ہے کہ سقر کیا ہے، نہ تو وہ مرنے دیتی ہے اور نہ ہی وہ زندہ چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن ابو جہل نے زبانیہ کے پروں کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن وہ اونٹ، یہاں وہاں بھاگتا چیختا چلاتا اونٹ، وہ چیز یقیناً کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس اونٹ کے متعلق میں نے تھوڑی سی محنت اور کی کہ شاید اس کے متعلق مجھے کچھ مزید ڈیٹا مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد کی۔ ایک اور قدیم روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے اس اونٹ کو ایکچولی ڈسکرائب بھی کیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ چیز دیکھنے میں تو اونٹ جیسی تھی، لیکن وہ اونٹ نہیں تھی۔ نہ تو اس کا سر اونٹ جیسا تھا، نہ ہی اس کا منہ اونٹ جیسا تھا، اور نہ ہی اس کے دانت اونٹ جیسے تھے، بلکہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی کہ جس کا چہرہ اور دانت تو یقیناً ابو جہل نے دیکھے تھے، اسی لیے تو اس نے انہیں ڈسکرائب بھی کیا تھا، لیکن وہ مخلوق اونٹ نہیں تھی۔ یہ کہہ لیں کہ وہ ہماری دنیا کے اونٹوں جیسی کوئی چیز تھی، ان کے مشابہ تھی۔ اور یہ مخلوق ایک نہیں بلکہ ابو جہل نے 2 مرتبہ دیکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر کافروں کو دکھائی ہے۔ مثلا دوسرا واقعہ کہ جب ابو جہل نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، عرب میں ایک جگہ تھی عراش، وہاں کے ایک سادہ لو آدمی کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو وہ آدمی اپنی سواری کا اونٹ اور کچھ سامان لے کر مکہ آیا، اور آ کر کسی سے پوچھا کہ مجھے محمد کہاں ملیں گے۔ اب قسمت دیکھیے کہ اس نے جس شخص سے پوچھا تھا وہ شخص آگے سے ابو جہل نکل آیا، اور نبی علیہ السلام کا نام سن کر نیچرلی ابو جہل آگ بگولا ہو گیا، اور عراش سے آئے اس شخص کے ساتھ بد کلامی اور جھگڑا شروع کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اس بیچارے کا اکلوتا اونٹ بھی اس سے چھین لیا۔ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی درخواست لے کر وہ آدمی مکہ کے باقی لوگوں کے پاس بھی گیا، انہیں بتایا کہ میں تو صرف محمد سے ملنے آیا تھا، لیکن عمر ابن حشام نے تو مجھ سے میرا اونٹ بھی چھین لیا ہے۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ عزیز مہمان، تمہارا اونٹ تو اب وہی تمہیں دلا سکتے ہیں کہ جن سے تم ملنے آئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس گیا، انہیں ابو جہل کی اس حرکت کے متعلق بتایا۔ نبی علیہ السلام اسے لے کر ابو جہل کے گھر پر آئے اور اسے بلا کر کہا کہ اسے اس کا اونٹ واپس کر دو۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہو تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا لوگ فوراً اس جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔
ابو جہل کے گھر کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کی شکل ایسی ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہے۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر گیا اور صحن میں بندھائے راشی کا اونٹ لے کر دوبارہ باہر آیا اور واپس آ کر اسے اس کے حوالے کر دیا۔ جو لوگ کھڑے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ اے راشی سے تو تم نے جی بھر کے بدتمیزی کی تھی، لیکن محمد کو دیکھتے ہی تمہاری روح فنا ہو گئی، تو اس وقت ابو جہل نے بتایا کہ محمد کے پیچھے میں نے ایک ایسا اونٹ کھڑے دیکھا تھا کہ جو شدید غصے میں منہ سے جھاگ نکال رہا تھا، پاگل ہوا تھا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اگر میں نے نہ کی تو یہ مخلوق میری بوٹیاں نوچ لے گی۔ وہ چیز، وہ مخلوق اونٹ جیسی تو تھی، لیکن وہ اونٹ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق تھی کہ جو اللہ کے دشمنوں کو لگام دینے کے لیے 2 مرتبہ دکھائی گئی تھی۔ دیکھیں، میں کئی مرتبہ ڈیمینشنز کے اوپر بات کر چکا ہوں، بلکہ 7th سیزن تو میں نے بنایا ہی کائنات کے رازوں پر تھا، ادر ڈیمینشنز کے اوپر، کہ دوسری ڈیمینشنز میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر حیرت کے دروازے سیریز میں دوسری ڈیمینشنز میں رہنے والی کئی مخلوقات کے اوپر بڑی ہی ڈیٹیلڈ ڈسکشن تھی۔ اس وقت میں اور آپ صرف ایک ڈیمینشن دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری چھوٹی سی دنیا ہے، لیکن اس وقت رائٹ ناؤ ہمارے پیرالل میں پتہ نہیں کون کون سی دنیایں آباد ہوں گی، کون کون سی ڈیمینشنز ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہی کسی ہائر ڈیمینشن میں فرشتے بھی رہ رہے ہیں، کسی ادر ڈیمینشن میں جنات بھی رہ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت اس کمرے میں ہزاروں طرح کی ریڈیو فریکوینسیز ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن اگر میں اپنا ریڈیو آن کروں تو میں صرف وہی ایک فریکوینسی سکوں گا کہ جس فریکوینسی پر میرا ریڈیو ٹیونڈ ہوگا، حالانکہ ہزاروں دوسری فریکوینسیز سٹل موجود ہیں، لیکن انہیں میں سن نہیں پاؤں گا۔ اس وقت رائٹ ناؤ پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات یہی کہیں ادر ڈیمینشنز میں ہمارے آس پاس ہوں گی، لیکن ان کی موجودگی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈیمینشنز کے درمیان موجود یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، یا کبھی کبھار وہ مخلوقات ہماری ڈیمینشن میں آ جاتی ہیں، یا کبھی کبھار ہم ان کی ڈیمینشن میں چلے جاتے ہیں۔ I'm not sure کہ آج ٹائم بچے گا یا نہیں، لیکن شاید آج وہ واقعہ بھی ڈسکس ہو کہ جس میں ایک صحابی نے دوسری ڈیمینشن کو کھلتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ خیر، ہے تو تھوڑی سی فلسافیکل بات، لیکن ذرا سوچیں کہ کتنی عجیب اور معصومانہ سی ایزمپشن ہے کہ ہمارا دماغ آنکھوں سے ملے 2D ریٹنل امیجز کو پروسیس کرتا ہے اور ان 2D امیجز کو 3D فینومینا بنا کر ہمیں سمجھا دیتے ہیں، اور ہم اسے ہی ریالٹی کہہ دیتے ہیں۔ ریالٹی یہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ریالٹی تو پتہ نہیں کتنی ڈیمینشنز کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ خیر، ڈیمینشنز کا موضوع انتہائی دلچسپ اور بہت وسیع ہے، لیکن فی الوقت انہیں ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنا کہوں گا کہ ابو جہل کی آنکھوں کے سامنے ڈیفینیٹلی کسی ہائر ڈیمینشن کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، کہ جہاں اس نے اس دن زبانیہ کے پر اور اونٹ جیسی اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا۔ لیکن اس ڈیمینشن میں اونٹ کے علاوہ ایک مخلوق اور بھی رہ رہی تھی، ایک انتہائی بھیانک پرندہ، اور یہ پرندہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں جیسا نہیں تھا کہ جو ابراہ کے لشکر پر ابابیلوں کی شکل میں آئے تھے، نو، بلکہ یہ ان سے کہیں بڑے سائنس کا ایک انتہائی دہشت ناک پرندہ تھا، اور اسے قریش کے کچھ بڑے سرداروں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنے پار پھیلائے کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ مغرب کے وقت قریش کے کچھ بڑے سردار کعبہ کے قریب بیٹھے نبی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو اسی وقت پریزیومیبلی مغرب کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے، تو یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے جو سب سے آگے تھا وہ نبی علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گیا کہ اچانک نبی علیہ السلام واپس پلٹے اور بولے کہ کیا تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہو؟ اور اسی وقت وہ لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس باہر کی طرف بھاگے، کیونکہ ان سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک انتہائی دہشت ناک پرندہ اپنے دونوں پروں کو کھولے ہوئے کھڑا تھا، اور جب یہ بھاگ رہے تھے تو ان سب نے بھاگتے بھاگتے ایک آواز سنی کہ ابو القاسم، یہ جاہل آپ سے نہیں الجھ سکیں گے۔
اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے کافر نبی علیہ السلام سے کس عجیب طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے کہ دریا بہا کر دکھا دو، لیکن ایک معجزہ ایسا تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے واقعی کر دکھایا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا معجزہ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس رات چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ کے اوپر جبکہ دوسرا ٹکڑا سویدہ پہاڑ کے پیچھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہنا۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا یہ واقعہ نہ صرف احادیث سے پتہ چلتا ہے بلکہ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کے حوالے سے ایک آیت آئی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ اس واقعے کا آج میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسے لے کر آج کل اسلام پر بہت زیادہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو زمین پر اس کے ایفیکٹس پڑنے چاہیے تھے، سمندروں میں ہلچل مچ جانی چاہیے تھی، ہر طرف تباہی ہو جانی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ نان مسلمز تو نان مسلمز، ایون کہ مسلمز بھی اس واقعے کی عجیب و غریب ایکسپلینیشنز اور انٹرپریٹیشنز پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس ٹاپک کو بھی ضرور ڈسکس کروں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والی بات کئی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم بات کہ یہ بات قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا باقی جگہوں میں یہ واقعہ کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی سوال مکہ کے کافروں نے بھی پوچھا تھا۔ جس وقت انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اگلی ہی آیت کے مطابق سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو سحر مستمر ہے، یعنی زبردست قسم کا جادو، سیم اولڈ میجک۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پر تو چلو یہ چیز اثر کر گئی، لیکن اب ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مکہ کے باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے؟ اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، بلکہ الٹا کہنے لگے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ہماری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ تو واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ Their answer is quite important، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو زمین پر اس کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ یہ بات سچ ہے کہ چاند زمین پر اپنا اثر ڈالتا ہے، مثلا چاند کی وجہ سے سمندروں پر لہریں اٹھتی ہیں، اور اگر اس وقت چاند کو کچھ ہو جائے تو نیچرلی زمین پر اس کے بہت بھیانک اثرات پڑیں گے۔ لیکن اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ کوئی نیچرل نہیں بلکہ ایک سپر نیچرل ایکٹ تھا، ایک معجزہ تھا۔ تو جب ایک سپر نیچرل ایکٹ ہو رہا ہے تو ہم زمین پر اس کے نیچرل ایفیکٹس کیوں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک معجزہ تھا کہ جو کفار کو دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ چلو مکہ والوں نے تو اسے دیکھ لیا، ایون کہ باہر سے آنے والوں نے بھی اسے دیکھ لیا، بٹ what about rest of the world؟ کیا باقی دنیا میں سے بھی اسے کسی نے دیکھا؟ ایک چیز ہوتی ہے ٹائم ڈفرینشیل زون۔ دنیا میں ہر گھڑی ایک جیسا وقت نہیں ہوتا۔ مثلا اس میپ کو دیکھیے، کہیں دن ہے اور کہیں رات، ایون کہ رات کا بھی کہیں شروعاتی حصہ ہے اور کہیں رات کا آخری پہر، کہیں چاند نظر آ رہا ہے اور کہیں غروب بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت میں یہاں بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آج ذی القعدہ کی 6 تاریخ ہے، یقیناً باہر چاند بھی نکلا ہوا ہوگا، لیکن آسٹریلیا اور جاپان میں اس وقت آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ زیادہ تر لوگ وہاں اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اعلان تو ہوا نہیں تھا کہ دیکھو فلاں تاریخ کو اتنے بجے چاند نے 2 ٹکڑے ہونا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھنا، لہٰذا اٹ از آلسو اے میجر ریزن۔ تیسری چیز کہ جو بھی میرے ذہن میں آئی کہ آج ہے تو ذی القعدہ کی 6 تاریخ، چاند نکلا ہوا بھی ہوگا، لیکن آج یہاں شام سے بارش ہو رہی ہے، باہر بادل نکلے ہوئے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اگر اس وقت آپ دیکھنا بھی چاہیں تو بھی بادلوں کی وجہ سے آپ کو چاند نہیں نظر آئے گا۔ تو بادل اور بارش بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر ایک چیز اور کہ جو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی کہ اپنی زندگی میں نے چند واقعات ایسے ہوتے دیکھے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو وہ میرا یقین ہی نہیں کرتا، اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے تھے۔ اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے
کہ چیزیں رپورٹ تو ہوتی ہیں لیکن ریکارڈ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور مکہ سے باہر سے آنے والوں نے ایگزیکٹلی یہی جواب دیا تھا کہ اچھا ہمیں تو لگا تھا کہ ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، لیکن تم پوچھ رہے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو ہاں واقعی ہوا تھا، ہم نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اسی دیکھنے کے باوجود انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایک جگہ سے یہ واقعہ واقعی رپورٹ ہوا تھا۔ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ انڈیا کے ایک بادشاہ نے بھی اس وقت چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اور میں نے تھوڑی سی محنت کی کہ اس بات کا ریفرنس ڈھونڈ سکوں کہ یہ بات لکھی ہوئی کہاں ہے۔ تو یہ لکھی ہوئی ہے ایک انڈین ہسٹورین MGS نارائن کی کتاب پیروملز آف کیرلا میں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ایک اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، SR پرانک کی کتاب مونسون اسلام میں، کہ اینشینٹ انڈیا کی ریاست کیرلا میں ایک بادشاہ رہا کرتے تھے چیرامن پیرومل، کہ جو اپنے محل کی بیلکنی میں کھڑے تھے اور اس وقت انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اور کچھ سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ پھر بعد میں وہ خود مکہ بھی گئے تھے، لیکن راستے میں ہی ان کی اپنی وفات ہو گئی تھی۔ لیکن آج بھی کیرلا میں چیرامن پیرومل کے نام سے ایک مسجد موجود ہے کہ جو اس بادشاہ کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایک مرتبہ انڈین پرائم منسٹر نے اس مسجد کا سونے سے بنا ہوا ایک ماڈل، ایک ریپلیکا بنوا کر سعودی بادشاہ کو گفٹ بھی کیا تھا کہ یہ آپ کے ملک کی ایک یاد ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس واقعے پر یقین کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ دیکھیے میں بہت شوق سے ہسٹری پڑھتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتنے ہی واقعات اور جگہیں ایسی ہیں کہ جن کا تاریخ کی بڑی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مثلا جب 12ویں صدی میں مارکو پولو چائنا گیا اور واپس آ کر اس نے اپنا مشہور زمانہ سفر نامہ لکھا کہ جس میں منگول امپائر کی شان و شوکت اور چائنا کے متعلق حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں، اور پچھلے 800 سال سے یہ سفر نامہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو پوری کتاب میں مارکو نے دی گریٹ وال آف چائنا کا نام تک نہیں لیا، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ گریٹ وال آف چائنا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی؟ آف کورس ناٹ۔ اگر مارکو نے اپنی تاریخ میں ذکر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت دی وال آف چائنا تھی ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک اور بہت ہی زبردست بات بتاتا ہوں۔ ناسا کے ریلیز کیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق اس وقت چاند پر 2 لمبی لمبی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، کریکس پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دراڑ 300 کلومیٹر لمبی ہے جس کا نام ہے ریما ایریاڈس، اور دوسری دراڑ 166 کلومیٹر لمبی ہے جس کا نام ہے ویلس ایلپس۔ اور یہ دونوں دراڑیں ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہیں کہ کسی زمانے میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ پھر ایک آخری بات کہ جس کے بعد ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پر واپس آئیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چاند ہمارے ساتھ ٹائیڈلی لاکڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چاند کے صرف ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں۔ چاند ہمیں صرف فرنٹ سے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے والے حصے کو ہم نے زمین سے آج تک نہیں دیکھا۔ چاند کے اس چھپے ہوئے حصے کو دی ڈارک سائیڈ آف مون کہتے ہیں۔ پچھلا حصہ فرنٹ والے حصے سے بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے ایک تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ یہ 2 ٹکڑے تھے کہ جو آپس میں مل گئے تھے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اور چاند ایسا ہے کہ جس کے 2 ٹکڑے ہو کر آپس میں دوبارہ جڑے تھے۔ آج صبح 4:30 بجے مشرق سے ایک سیارہ طلوع ہوگا کہ جس کا نام ہے سیٹرن۔ ہماری دنیا کے گرد صرف ایک چاند گھوم رہا ہے، یہ والا، جبکہ سیٹرن کے گرد اس وقت 274 چاند گھوم رہے ہیں، اور ان 274 میں سے ایک چاند کا نام ہے لیپیٹس، کہ جسے دیکھنے پر صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاند کسی زمانے میں 2 ٹکڑے تھا، اور یہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے۔ لیپیٹس کی سرفیس پر موجود یہ رج صاف بتاتی ہے کہ یہ چاند بھی کبھی 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور یقیناً ہمارا چاند بھی آج سے 1400 سال پہلے 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ کہنے کو میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اپنے اوریجنل ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے 5 سال بعد مکہ میں یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ وہاں مسلمانوں کا رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور اس وقت ایک بات ایسی ہو گئی کہ جو بڑی حیرت انگیز نوعیت کی تھی۔ مکہ کے سرداروں میں سے 2 سردار مدینہ کے اخبار یہودیوں کے پاس گئے، یعنی توریت کا ٹاپ کا علم رکھنے والے اسکالرز،
اور انہیں کہا کہ ہمیں کچھ ایسے سوالات دو کہ جو ہم واپس جا کر محمد سے پوچھیں اور انہیں لاجواب کر دیں۔ تو احبار یہودیوں نے انہیں 3 سوال دیے کہ ایک تو ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا ان سے پوچھو کہ روح کیا ہوتی ہے۔ اور ان سوالوں کے جواب میں پھر سورہ کہف نازل ہوئی تھی۔ ان 3 میں سے 2 سوالوں پر میں نے پوری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، یعنی اصحاب کہف اور روح پر، لیکن تیسرے سوال یعنی ذوالقرنین پر تو میں نے پوری ایک سیریز بنائی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ سورہ کہف میں چھپی باتیں آپ کے فیورٹ ٹاپکس میں سے ایک ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان میں چھپی معلومات سائنس کا شوق رکھنے والے شخص کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ذوالقرنین نے اسباب کے ذریعے زمین کو نیچے سے چھوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو بلو یور مائنڈ۔ ذوالقرنین اپنے سفر کے دوران مشرق اور مغرب کی ان جگہوں تک پہنچے تھے کہ جن کے پیچھے کوئی مخلوق نہیں رہتی، اور ایون دو اس پر میں نے پوری ایک سیریز بنائی تھی، لیکن بہت ساری معلومات کو ڈسکس کیے بغیر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وجہ آپ سب کو پتہ ہے۔ خیر ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ جب سورہ کہف نازل ہو گئی تو اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایک میسج ملا۔ دیکھیے الکہف میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا ہے، یعنی یزیوم کہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوا ہوگا۔ مکہ میں جو مسلمان موجود تھے اس واقعے سے انہیں یہ میسج ملا کہ نتیجہ ہمیشہ ویسا نہیں نکلا کرتا جیسا ہم خود سوچتے ہیں۔ پھر صورت میں ایک اور واقعہ اصحاب کہف کا بھی ہے کہ جس سے یہ میسج ملا کہ کفر و شرک اور ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کر جانا بعض کا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں واقعات سے مسلمانوں کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہجرت کا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور جب سورہ کہف کے بعد پھر فوراً سورہ زمر نازل ہو گئی تو اس میں تو ہجرت کا صاف صاف حکم آ گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، کہ جس پر پھر مکہ میں موجود تقریباً 83 مسلمان مکہ سے ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اور ایتھوپیائی کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند انسان ہے، اور یوں اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت ہوئی۔ آگے ایتھوپیا یعنی حبشہ میں بھی کچھ اہم واقعات پیش آئے تھے کہ جو یقیناً آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، اس لیے فی الوقت میں انہیں یہاں ایڈ نہیں کر رہا، لیکن ہاں جب مسلمان ایتھوپیا چلے گئے اور نبی علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تو اس وقت مکہ میں ایک بڑا ہی زبردست واقعہ پیش آیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں ویسے ویسے آپ اسے امیجن بھی کریں۔ نبی علیہ السلام پر سورہ نجم کا نزول ہوا، اور سورہ نجم is one of the most powerful سوراز۔ نبی علیہ السلام نے حرم کے قریب کھڑے ہو کر اسے اونچی آواز میں تلاوت کیا، اور جیسے جیسے آپ سے پڑھتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے کفار پر ایک رعب طاری ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جو ہی آپ علیہ السلام نے آخری آیت پڑھی کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تو جس کے کان میں یہ آیت پڑی وہ شخص اسی وقت سجدے میں گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ مکہ کے کافر بھی۔ اس آیت کے رعب کے سامنے وہ لوگ ریزسٹ کر ہی نہیں سکے، ان سے کنٹرول ہو ہی نہیں سکا، یہاں تک کہ ولید ابن مغیرہ کہ جو اس وقت انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس سے سجدہ کیا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ بھی نیچے کی طرف جھک گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر اسے اپنے ماتھے پر مال لیا اور بولا کہ بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سورہ نجم پر سجدہ ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس کی خبر ایتھوپیا تک پہنچ گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ ایتھوپیا سے کچھ مسلمان واپس مکہ آنے کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس پر عتیبہ نے نبی علیہ السلام کے گھر آ کر کہا تھا کہ میں سورہ نجم کا بھی انکار کرتا ہوں، اور جس پر پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد پھر کفار کھل کر نبی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ ظاہر ہے انہیں ایک تو یہ گلٹ تھی کہ یہ ہم نے کیا کیا، اور دوسرا یہ کہ ایتھوپیا کے ساتھ ان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دے دی تھی۔ لہٰذا اب انہوں نے وہ کیا کہ جو ان کے خیال میں سب سے بہترین بدلہ تھا، اور وہ تھا بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ،
مکہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا کہ آج کے بعد مرتے دم تک بنو ہاشم سے نہ تو کوئی چیز خریدی جائے گی اور نہ ہی کوئی چیز انہیں بیچی جائے گی، نہ تو ان کی لڑکیوں سے شادی ہوگی اور نہ ہی انہیں اپنا کوئی رشتہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ معاہدہ ایک کپڑے کے اوپر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ بائی دا وے جس بندے نے یہ معاہدہ لکھا تھا منصور ابن اکرمہ، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، یعنی جس ہاتھ سے اس نے لکھا تھا وہ ہاتھ بے جان ہو گیا تھا، اس کے آدھے جسم پر فالج کا بدترین اٹیک ہوا تھا۔ بائیکاٹ کے بعد 3 سال نبی علیہ السلام کے خاندان پر بہت ہی مشکل گزرے۔ پورے بنو ہاشم کو مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں جا کر رہنا پڑا۔ آپ نے شاید اس گھاٹی کا نام بھی سن رکھا ہوگا، شرب ابی طالب، یعنی ابو طالب کی گھاٹی۔ 3 سال تک نبی علیہ السلام اور آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی وہیں رہتے رہے۔ بھوک، پیاس اور بیماری نے کئی افراد کی جان لے لی۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں تھا، اور ابن عباس بتاتے ہیں کہ بعض اوقات تو درختوں اور پودوں کی جڑیں کھا کر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے۔ مثلا رات کو جب سونے کا وقت آتا تو ابو طالب نبی علیہ السلام کو کسی ایک جگہ سونے کا کہتے، لیکن آدھی رات کو آپ کو جگا کر آپ کی جگہ اپنے کسی اور بیٹے کو سلا دیتے اور آپ کو کسی اور جگہ، تاکہ سوتے میں بھی آپ پر کوئی اٹیک ہی نہ کر دے۔ پیچھے مکہ میں رہنے والے کچھ لوگ مانتے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے، لیکن مجبور تھے، کیا کر سکتے تھے۔ مثلا ہشام ابن عمرو، کبھی کبھار ان کا بہت دل دکھتا تو رات کو اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان رکھتے اور گھاٹی میں لے جا کر بنو ہاشم کو دے آتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کھانا بہت تھوڑا سا ہی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال 2 یا 3 سال تک پورا بنو ہاشم شعب ابی طالب میں رہتا رہا، یہاں تک کہ مکہ کے 5 سردار کہ جو تھے تو کافر لیکن بنو ہاشم سے محبت اور ہمدردی رکھتے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ بس اب اس سے زیادہ ہم ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے، بنو ہاشم کو واپس مکہ لے کر آؤ۔ ابو جہل اس پر بھی جھگڑنے لگا، کہنے لگا کہ کیا یہ بھول گئے ہو کہ معاہدے میں کیا لکھا تھا؟ مرتے دم تک بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوگا۔ چیختا چلاتا کعبہ کے اندر گیا تاکہ وہاں سے معاہدہ اٹھا کر لا سکے، لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ پورا کا پورا معاہدہ دیمک کھا گئی ہے، کہ جس پر وہ چلاتا رہ گیا، اور ان 5 سرداروں نے ہمت کر کے بنو ہاشم کا یہ سوشل بائیکاٹ ختم کروایا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ شعب ابی طالب سے واپسی کوئی بڑا ریلیف ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ مکہ واپس آنے کے چند دن بعد ہی ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور جب کفار نے دیکھا کہ ابو طالب کے بچنے کی امید کم ہے تو ایک مرتبہ پھر تقریباً 25 آدمی مل کر ایک آخری کوشش کے لیے ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ محمد کو کہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں۔ اس دن یوں ہوا کہ 25 سردار مل کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابو طالب نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بلا کر لاؤ، تو اس دوران ابو جہل نے دیکھا کہ ابو طالب کے پاس ایک جگہ خالی ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد اس خالی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ابو طالب کے دل میں بھتیجے کی محبت جاگ جائے، لہٰذا چھلانگ ماری اور ابو طالب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے اور دیکھا کہ یہاں تو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، تو آپ وہیں دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ میرا گھر بار آپ پر قربان، یہ تمام زمین آپ پر قربان۔ ابو طالب بولے کہ میرے بیٹے یہ اس قوم کے سردار ہیں، یہاں اس لیے آئے ہیں کہ کچھ لے دے کر تمہارے ساتھ صلح کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا یہ مجھے صرف ایک کلمہ دے دیں تو سارا عرب و عجم ان کا ہوگا۔ اور ایک مرتبہ پھر سے شور و غوغا اٹھا اور 25 کے 25 سردار غصے میں چیختے چلاتے وہاں سے واپس چلے گئے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد بالآخر چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اور ابو طالب کے بعد صرف 1 مہینے کے اندر ہر موقع پر ساتھ دینے والی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کو 10 سال گزر چکے تھے، اور سیرت نگاروں نے 10 نبوی کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ لیکن کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ محبت اور حفاظت کرنے والے چچا اور پیار کرنے والی بیوی کی وفات کا دکھ تو ایک طرف،
لیکن ابو طالب کی وفات کے ساتھ قریش کو روکنے والی آخری رکاوٹ وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ نبی علیہ السلام سے بد کلامی پر اتر آئے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک ظالم اٹھا اور مٹھی بھر کر آپ علیہ السلام پر مٹی پھینک دی۔ جب آپ علیہ السلام گھر داخل ہوئے تو آپ کی چھوٹی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ روئے چلی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر سے مٹی صاف کر رہی تھیں۔ اور انہی دنوں ایک مرتبہ ابو طالب کو یاد کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چچا آپ کا چلے جانا بہت جلدی محسوس ہونے لگا ہے۔ صرف 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ کیسے بی بی زینب روتے ہوئے آپ پر سے مٹی صاف کر رہی ہوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں 2-3 واقعات اور بھی سناؤں گا، لیکن اس سے آگے مزید کچھ بولنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس لیے آج کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک کر دیجئے گا تاکہ باقی سب بھی اسے دیکھ لیں، اور نیچے کمنٹس میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، اس میں ایک ضروری میسج ہے، پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔